رامین سید۔ نظر ڈالتے اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ نے ملکی دفاع میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم سرگودا میں پاک فضائیہ کے مصحف ایئر بیس پہنچے تو ایئر چیف مارشل سہیل امان اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ پاک فضائیہ کے افسروں اور جوانوں سے خطاب میں وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کہا کہ آپریشن ضرب عضب میں دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے اور فضائی مشقیں جن اہداف کے لیے کی گئیں وہ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے وطن کی خدمت کے لیے پاک فضائیہ کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ کے شاہین قوم کا فخر ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کی جنگی مشقوں ہائی مارک کا معائنہ کیا۔ اس دوران پاک فضائیہ کے دستے نے وزیر اعظم کو سلامی پیش کی۔ وفاقی حکومت نے گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد کو تبدیل کرنے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وفاق کی جانب سے اس فیصلے کا علم ہونے کے بعد ڈاکٹر اشرت العباد نے گورنر ہاؤس سے جانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ نئے گورنر سندھ کی تعیناتی ممکنہ طور پر آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاق نے جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی کو نیا گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی حتمی اعلان نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے 45ویں امریکی صدر منتخب ہونے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کر دی۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت اور پاکستانی عوام کی جانب سے ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا انتخاب امریکی عوام کی جمہوریت اور آزادی پر یقین کی جیت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عوام بے نظیر کا پاکستان بنانے میں میری اور نئی پیپلز پارٹی کی مدد کریں۔ امریکہ میں بھی صنفی امتیاز زندہ ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ ہمیں وہی ملتا ہے جس کے ہم مستحق ہوتے ہیں۔ امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر بلاول بھٹو زرداری نے طنزیہ بیان میں کہا کہ اب دھرنا کب شروع ہوگا، مجھے میرا ٹکٹ چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے مزید کہا کہ اگر پاکستانی چاہتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں ٹرمپ جیسی چال کا شکار نہ ہو تو میری حمایت کریں۔ پارلیمنٹ کی راہداری میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی خورشید شاہ کے مابین دلچسپ مقابلہ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق پارلیمنٹ کی راہداری میں شیخ رشید نے ہاتھ جوڑ کر خورشید شاہ سے کہا کہ آپ عمران خان کی مخالفت کیوں نہیں چھوڑ دیتے، جس پر خورشید شاہ نے کہا کہ میں سیاست دان ہوں، بے غیرت نہیں۔ خورشید شاہ کے اس بیان کے جواب میں شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان بھی بے غیرت نہیں ہیں، وہ ایک غیرت مند سیاست دان ہیں۔ خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ چھوڑے شیخ صاحب، یہاں نون لیگ والے بھی کھڑے ہیں، علیحدگی میں بات کریں گے، میں آپ کے ذریعے عمران خان کو ایک پیغام بھی دوں گا۔ آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنما احمد رضا قصوری نے کہا ہے کہ MQM پاکستان میں سابق صدر پرویز مشرف کا اضافہ کیا جائے۔ مشرف کو MQM میں شامل کرنے کی تجویز میری ذاتی ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ MQM پاکستان میں +1 کا فارمولہ دیا، -1 سے فارمولہ -20 بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق سپا سالار اور صدر MQM میں ہوگا تو کون کہے گا کہ MQM بھارتی حامی ہے۔ پرویز مشرف کی شمولیت سے MQM کا دائرہ کار دیگر علاقوں تک بڑھ سکتا ہے۔ خبریں شامل کریں گے بین الاقوامی منظرنامے سے ٹرمپ کی کامیابی کے بعد امریکہ میں ہنگامے پھوٹ پڑے، عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 270 سے زائد الیکٹورل ووٹس حاصل کر کے اپنی مد مقابل امیدوار ہیلری کلنٹن کو شکست دے دی۔ انتخابات میں کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر تو منتخب ہو گئے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کے بعد سے احتجاج کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پر کیے جانے والے خطاب کے بعد ہی سے نیو یارک سے کیلیفورنیا تک عوام سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے، جبکہ شکاگو اور نیو یارک میں ٹرمپ بلڈنگز کے باہر بھی انتخابات کے نتائج کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انتخابات کے نتائج پر کیے جانے والے احتجاج کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا بالخصوص ٹویٹر اور فیس بک پر بھی شیئر کی جا رہی ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی میڈیا اور امریکی عوام کا ایک بڑا حصہ ہیلری کلنٹن کو بطور کامیاب امیدوار اور امریکہ کی آئندہ صدر کے طور پر دیکھ رہا تھا، لیکن ٹرمپ کی کامیابی کے بعد ہیلری کلنٹن کے حامیوں میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر منتخب ہونے پر دنیا بھر کے سیاستدانوں پر ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے پر کوئی مبارکباد دے رہا ہے تو کوئی صدمے میں ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امید کرتا ہوں اب امریکہ سے تعمیری مذاکرات ہوں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت امریکہ تعلقات کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے پر خوشی ہوگی۔
نیٹو چیف اسٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جلد ملاقات کروں گا. ٹرمپ کو 2017 کے نیٹو اجلاس میں خوش آمدید کہیں گے. جرمن وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا امریکی صدر بننا بڑا صدمہ ہے. جرمن کنزرویٹو پارٹی کے رہنما کے مطابق کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ٹرمپ امریکی صدر بن جائیں گے. اس کے علاوہ فرانسیسی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکی انتخاب کے نتائج سے یورپ امریکہ تعلقات کمزور نہیں ہونے چاہیے. فرانس بدستور امریکہ کا اتحادی رہے گا. ترک وزیر اعظم بل یلدرم نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکی انتخابات دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات بڑھانے کا موقع دیں گے. ادھر جاپان کے وزیر اعظم نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دیتے ہوئے امریکہ سے قریبی تعلقات برقرار رکھنے کا عزم کا اظہار کیا ہے. امریکی قونصل جنرل گریسن شیلٹن نے کہا ہے کہ آج ہمارے لیے بہت اہم دن ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط رہیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدارتی الیکشن جیتنے پر کراچی میں امریکی قونصل جنرل گریس شیلٹن نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی قومی مفادات پر منحصر ہے. انہوں نے مزید کہا کہ قومی مفادات حکومت کے آنے اور جانے سے تبدیل نہیں ہوتے. جذبات کبھی بھی پالیسی نہیں بنتے. گریس شیلٹن نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن کوئی بھی ہو، ہم پاک امریکہ تعلقات کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ شہرت ایک ایسی چیز ہے جس کی خاطر لوگ اپنی جان داؤ پر لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے، لیکن اس خواب کی تعبیر کچھ ہی لوگوں کو ملتی ہے. برطانیہ سے تعلق رکھنے والے اینوٹی بریٹن کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے جس نے عالمی ریکارڈ بنانے کے لیے خود کو آگ لگا لی اور مسلسل 50 سیکنڈ تک شعلوں میں گھرا رہا. اس اسٹنٹ کے دوران خطروں کے اس کھلاڑی نے 180 میٹر کا فاصلہ طے کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر لیا. اینٹونی پیشے کے طور پر ایک اسٹنٹ مین بھی ہے اور کئی ریالٹی شوز میں اپنی مہارت کے جوہر دکھا کر لوگوں کی داد بھی سمیٹ چکا ہے. خبریں شامل کریں گے اسپورٹس کی دنیا سے. نیوزی لینڈ اے کرکٹ ٹیم کے خلاف 3 روزہ میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی نیلسن میں بھرپور تیاریاں جاری ہیں. نیلسن کا موسم ایک بار پھر خوشگوار ہو گیا ہے جس کا پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور 3 گھنٹے پر مشتمل صبح کے سیشن میں ٹریننگ کی. ٹیم مینجمنٹ کے مطابق تمام کھلاڑی فٹ ہیں، موسم اور کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں. مینجمنٹ مطمئن ہے کہ تیاریاں درست سمت میں جا رہی ہیں. یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم 11 نومبر سے نیوزی لینڈ اے کے خلاف 3 روزہ میچ کھیلے گی. اردو پوائنٹ کی نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.